السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ کہف کے بعض اہم مضامین کے ساتھ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اپنے اس جگہ سے لائیو نہیں آ پایا جہاں سے میں روز آتا تھا، اس لیے جگہ بدلی ہوئی آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ سورہ کہف کے بارے میں یہ بات احادیث مبارکہ میں آئی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ بعض احادیث میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ ان احادیث مبارکہ سے اتنا تو اشارہ ملتا ہے کہ سورہ کہف کا دجالی فتنے سے کوئی نہ کوئی خاص کنیکشن ضرور ہے، اور علماء کرام نے اس سلسلے میں بڑا کام بھی کیا ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو سورہ کہف کی تشریح اور تفسیر اور اس سے جو اشارے انہوں نے اخذ کیے ہیں فتنہ دجال کے دور میں رہنمائی کے، وہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب معرکہ ایمان و مادیت، اس میں بھی سورہ کہف کو ایک بنیاد بنا کر بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو ابتدائی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصحاب کہف دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور ان کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے۔ ان کے دور میں ایک مشرک بادشاہ کو اس ملک کا اقتدار نصیب ہوا، اور اس نے اہل توحید پر ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیا۔ ان نوجوانوں نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ ابھی ہمارے اندر براہ راست یہ قوت نہیں ہے کہ ہم اس مشرک بادشاہ سے مقابلہ کر سکیں، تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ سارے نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کر ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ سے رحمت طلب کی۔ اللہ کا ان کے ساتھ ایک خاص نظام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نیند سلایا جو عام معمول سے ہٹ کر تھی، اور وہ سوتے رہے۔ اس بیچ میں وہ کروٹیں بھی لیتے تھے، اور اللہ نے اس طرح ان کو لٹالا تھا، اور وہ اس طرح لیٹے تھے کہ دھوپ آتی تھی لیکن پوری ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، اور دور سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا ان کا، جو غار کے دہانے پر بازو پھیلائے بیٹھا رہتا تھا، اور اس طرح وہ تقریباً 350 سال کم و بیش سوتے رہے۔
اب جب وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد سو کر اٹھے تو وہ کنفیوز ہو گئے، حیران ہو گئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ان میں ایک شخص باہر کچھ خریدنے کے لیے گیا، تو جب اس نے اپنا سکہ اس دکاندار کو دیا تو وہ دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ تو سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے، اور ان لوگوں کے غائب ہونے کا قصہ بڑا مشہور ہوا تھا اس دور میں 350 سال پہلے، لہذا ایک شور مچ گیا کہ وہ جو ہمارے باپ دادا قصہ سناتے تھے کہ 350 سال پہلے کچھ نوجوان اللہ کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے اور اچانک غائب ہو گئے تھے، وہ آ گئے ہیں۔ اس وقت وہاں پر ایک بڑا اچھا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا۔ اب جب اس کی خبر پھیلی تو لوگ جوق در جوق ان سے ملنے کے لیے آنے لگے اور ایک شور پوری حکومت میں مچ گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور پھر لوگوں نے ان کی قبروں سے متصل ایک عبادت گاہ بنا دی، ایک اللہ کی عبادت کی جگہ بنا دی۔ لوگوں نے ان کی تعداد کے بارے میں بھی بڑی بحث کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم تو اللہ کو ہے۔ یہ ہمارے لیے سورہ کہف میں ایک سبق ہے۔ ایک بنیادی سبق تو یہ ہے اصحاب کہف کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ نوجوان تھے، اور ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان اور عقیدے اور توحید کے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ چاہی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نہ صرف یہ کہ مدد فرمائی بلکہ ان کو اپنی ایک نشانی بنا دیا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل کا سبق ہم کو اس واقعے سے ملتا ہے۔ بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، تو اس وقت اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی حفاظت کا راستہ تلاش کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ سے کہے اللہ کہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے خطرات، خدشات اور اندیشوں کے درمیان اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ کہف میں آیت نمبر 27، 28، 29، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بڑی اہم ہدایات اللہ نے دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دراصل پوری امت کو دی گئی۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو آپ پر وحی کیا گیا ہے اس کو سب کے سامنے تلاوت کر کے سنا دیجیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لا مبدل لکلماتہ، اور قرآن کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے۔ جب ایسا وقت آ جائے جب ہر طرف انتشار ہو، خلفشار ہو، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر تحریک، ہر تنظیم، ہر مسلک یہ کہتا ہو کہ ہم ہی حق ہیں، ہمارے ہی پاس سچا راستہ ہے، ہمارے ہی پاس صحیح دین ہے، اس وقت اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب کی بہترین تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن اور حدیث کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ اقامت کرنے والے لوگوں کے ساتھ
علماء کے والے لوگ اللہ جن کے ولا خواہش کی پیروی بڑھا ہوا ہے. حق پر بیان کر دی ہے. تم چاہے حق قبول کرو چاہے نافرمانی کی روش پر باقی رہو، چاہے اللہ کی توحید اختیار کرو چاہے اپنے شرک اور کفر میں بدمست رہو. اب تو یہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے. اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ہدایت پر آ جاؤ، توحید کو مان لو، اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کر لو، اور اپنی بربادی ہی تم کو پسند ہے تو جیو اسی طرح. ان قریب تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، اور جب آنکھیں بند ہوں گی تب تمہارے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی. پھر فرمایا اللہ نے، ہم نے جو یہ کفر اختیار کرتے ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہوگا. ان ظالموں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کی ہے، ایسا عذاب تیار کیا ہے آگ کا جس کی لپٹیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو تیل کی تلچھٹ ان کے منہ پر پھینک دی جائے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور وہ کھولتا ہوا تیل ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، جلا کر خاک کر دے گا. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارے لیے پینے کی چیز، اور اب یہی تمہارا بدترین ٹھکانہ ہے. یہ ہے کفر اور شرک کا انجام، یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام. اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 57 میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا گیا سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے جس کو اللہ کی آیت کے ذریعے جب نصیحت کی جائے، بات سمجھائی جائے، قرآن کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو وہ روگردانی کرے، چہرہ پھیر لے، اعراض کرے، بات پر توجہ نہ دے اور اپنے سارے کرتوت بھلا بیٹھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ان کی سرکشی اور نافرمانی اور بے طلبی اور بے توجہی کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک غلاف چڑھا دیا گیا تاکہ یہ اب حق سمجھ ہی نہ سکے. اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی. اللہ تعالیٰ موقع دیتے، ہر انسان کو موقع دیتے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان میں کوئی طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حق بات تک پہنچنے کا جذبہ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس کے لیے اب گمراہی طے کر دو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آنکھوں پر، کان پر، دل پر مہر لگ جاتی ہے، پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اندھا کر دیا جاتا ہے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھ سے اندھا نہیں ہوتا، دل سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کے سمجھ میں ہی بات نہیں آتی. کیا آج ہم دنیا میں ایسے بہت سے اندھوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج دنیا میں ایسے اندھے نہیں ہیں جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں؟ کتنا ظلم اور ستم اور کتنی بدنامی لاد دی گئی تھی اہل ایمان پر، مسلمانوں پر، اور لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے. کیا اللہ تعالیٰ نے حقائق کھول نہیں دیے؟ کیا سچائیاں لوگوں کے سامنے آ نہیں گئی؟ لیکن اب بھی اگر کسی کے اندر کھوٹ ہے اور اس کی زبان سے زہر نکل رہا ہے اور اس کا دل سچ قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہے اور اب بھی وہ جھوٹ اور سچ کا فرق نہیں کر پا رہا ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اندھا ہو چکا ہے، بالکل اندھا دل سے.
اور اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم چلتے پھرتے معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے اندھے دیکھتے ہیں جو سب کچھ حقائق کے کھل جانے کے بعد بھی ان کی آنکھوں پر پردے پڑے رہتے ہیں. اس کے بعد سورہ کہف میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک. حضرت خضر ایک بڑی پراسرار شخصیت ہے. حدیث پاک سے ان کا نام معلوم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرما دیا تھا کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہ چونکہ میرے پاس وحی الہی آتی ہے اس لیے میرے پاس سب سے زیادہ علم. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ موسیٰ اب تم جاؤ، ایک شخص ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ پر رہتا ہے، اس کو میری طرف سے خاص علم ملا ہے. تم جا کر اس سے وہ علم حاصل کرو. ذرا غور فرمائیں، قرآن گواہی دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت پیغمبر ہیں، لیکن جب ان کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے یا اس کے پاس کوئی خاص علم ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اب تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اور دیگر مشاغل چھوڑ کر سب سے پہلے اس شخصیت کے پاس جا کر علم حاصل کرو. شخصیت کے پاس جاؤ، یہ غور کرنے کی بات، ایک شخصیت کے پاس جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ سفر شروع کیا اور اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ میں اب اس سفر پہ نکلا ہوں علم سیکھنے کے لیے، ایک شخصیت کے پاس جانے کے لیے. یہ سفر کوئی 4 دن چلے 4 مہینے سال 2 سال کا نہیں ہے. او امضی حقبہ، مجھے سالوں بھی اگر چلنا پڑے اور دشواریاں برداشت کرنی پڑے تو میں سالوں یہ سفر کروں گا، لیکن میں بغیر اس شخصیت سے ملے ہوئے اور بغیر اس سے علم حاصل کیے ہوئے اور بغیر اس سے استفادہ کیے ہوئے میں واپس نہیں آؤں. آج کل لوگ دین کے کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت دین کے کام کی جو ہے کا بوجھ ہے، تقاضا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی، کسی سے کچھ سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی، اس لیے کہ مجھے انسانوں تک بات پہنچانی ہے اور دعوت کا پیغام پہنچانا ہے. کیا نعوذ باللہ کسی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذمہ داری اور دین کے تقاضوں کا بوجھ ہو سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ فلاں شخصیت کے پاس اللہ کا کوئی خاص علم ہے، اللہ نے ان سے فرمایا کہ وہاں جاؤ. انہوں نے خود بھی یہ ضروری سمجھا کہ مجھے اب سب سے پہلے اسی کے پاس جانا چاہیے، اور اس طرح سفر کیا کہ یہ ارادہ تھا کہ چاہے سالوں سفر کروں لیکن میں بغیر علم سیکھے واپس نہیں آؤں. اور جب سفر کیا ہے تو اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اس سفر نے تو مجھے بالکل تھکا دیا. ایک نبی جو سب سے زیادہ ہمت والا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ بھی اس سفر میں ایسی مشقت اٹھا رہا ہے کہ وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر نے تو مجھے بالکل تھکا کر رکھ دیا. اور پھر وہ ایک عجیب و غریب سفر ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور پھر ان سے شاگردی اختیار کرنے کے لیے بہت عاجزی کا جملہ بولا. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ وہ جو خاص رشد اور ہدایت کی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. یہ جذبہ جب تک داعی کے اندر نہیں آئے گا کہ مجھے خیر حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اگر علم کسی شخص کے پاس ہے تو مجھے اس کے پاس جا کر رہنا ہے، اس سے سیکھنا ہے، اس کی نگاہ تربیت میں اپنے کو کچھ دن رکھنا ہے تاکہ مجھے بھی وہ فائدہ مل جائے، میرے اندر بھی وہ علم آ جائے، مجھے بھی وہ فیض حاصل ہو جائے، تب جا کر تب انسان کے اندر اور داعی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. کوئی مستثنا نہیں ہے اس سے. علم اور ذکر اور کسی کے پاس جا کر رہنا اور صحبت اختیار کرنا، اور اللہ نے کسی کو کوئی خاص فن دیا ہو تو اس سے استفادہ کرنا،
یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ قرآن سے سیکھنے کو ملتا ہے، یہ کسی کا ملفوظ نہیں ہے، یہ کسی کی تقریر نہیں ہے، یہ واقعہ ہے جو قرآن نے سنایا۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے کو اس سے اوپر نہ سمجھے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جھوٹے بہانے نہ بنائے اور دین کی آڑ نہ لے اور بلا وجہ کے مکر و فریب کی باتیں نہ کرے۔ نہیں کرنا ہے نہ کرے، لیکن امت کو دھوکہ نہ دے، امت کو گمراہ نہ کرے، امت کو راہ سے بے راہ نہ کرے۔ اپنے پیچھے چلنے والوں کو اس صحیح منہج اور اس صحیح فکر پر رکھے کہ ہمیں علم کے لیے، اپنی تربیت کے لیے جانا چاہیے، شخصیات کے پاس جانا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے، اپنے سارے اجتماعی کاموں اور ان کے تقاضوں اور اس کے بوجھ کے ساتھ۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ واقعہ صرف سورہ کہف میں ذکر کیا گیا، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ اور سورہ کہف کا ایک خاص تعلق ہے دجالی دور کے ساتھ۔ کیا اس سے یہ اشارہ نہیں ملتا کہ دجالی دور میں ایک ذہن یہ بھی بن جائے گا کہ لوگ کسی کے پاس جانے کو، کسی کے پاس رہنے کو، کسی سے کچھ سیکھنے کو، اس کو معیوب سمجھنے لگیں گے، برا سمجھنے لگیں گے، اس سے بیراز کرنے لگیں گے، اس میں ان کو اپنی شان گھٹتی ہوئی نظر آئے گی، اور آگے بڑھ کر میں کہوں لوگ اس کو دین کا کام بھی نہیں سمجھیں گے، اس پر طنز و تشنیع کریں گے۔ ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کرو اور یہ کرو، اور اب لمبی لمبی باتیں ایسی کریں گے جن کی نہ شریعت میں کوئی گنجائش ہوگی، نہ ان کا کوئی سر اور پیر ہو۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ واقعہ ہوا، حضرت خضر نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور 3 واقعات ایسے پیش آئے۔ حضرت خضر نے منع کر دیا تھا کہ موسیٰ آپ کچھ بولیے گا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ بھی کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی پہلا واقعہ ہوا کہ حضرت خضر نے کشتی کا تختہ، ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس میں لوگ بیٹھے تھے، تختہ پلٹ دیا، کشتی میں عیب پیدا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ جس کشتی پر آپ کا حق نہیں ہے، آپ نے اس میں یہ عیب کیسے پیدا کر دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ آپ چپ رہیے گا، لیکن آپ چپ نہیں رہ پائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، پھر آگے بڑھے، ایک بچہ آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب وہ پھر بول پڑے لقد جئت شیئا نکرا، تو بہت آپ نے غلط کام کیا، ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چپ نہیں رہ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب میں بولوں تو آپ مجھے دور کر دیجیے گا۔ پھر چلے ایک بستی میں ٹھہرے، وہاں پر ان دونوں نے ان بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کچھ کھلا پلا دیجیے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی اس بستی کی، حضرت خضر نے آگے بڑھ کر دیوار کو ساج دیا، اس پر پلاسٹر کر دیا یہ کہیے، اور اس دیوار کو دوبارہ چن دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے تو آپ کی ضیافت بھی نہیں کی اور آپ نے ان کی خدمت کی، اجرت ہی لے لیتے۔ خضر نے کہا کہ بھئی اب ہمارا تمہارا راستہ الگ الگ ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، البتہ ان تینوں واقعات کی حکمت سن لیجیے۔ حضرت خضر اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کی 2 کائنات دنیا میں چل رہی ہیں۔ ایک کائنات وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے عالم خلق سے ہے، ایک کائنات وہ ہے اللہ کا جس کا تعلق عالم امر سے ہے، ایک کائنات ہماری جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک کائنات اللہ کی وہ کائنات ہے جس میں جو ملکوتی کائنات ہے۔ تو حضرت خضر بظاہر انسان تھے، اور ان کے نبی اور رسول ہونے پر بھی کوئی مضبوط دلیل ایسی نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق اللہ کی اس خاص پراسرار دنیا سے تھا، اور اس پراسرار دنیا کے راز اللہ تعالیٰ نے ان پر کھول دیے تھے۔ اب وہ کیا تھا، زیادہ نہ تفصیلات قرآن نے بیان کی اور نہ ہمیں اس کے ڈیٹیل میں جانے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ضرور معلوم کریں کہ وہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، کیونکہ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم سے فرشتہ بھی تو جان نکالتا ہے، تو فرشتے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو حکم کا پابند ہے۔ اسی طرح خضر جو تھے، حضرت خضر
وہ اللہ کی اسی کائنات سے ان کا تعلق تھا، پراسرار کائنات سے. تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ان چیزوں کو کرنے کا حکم ہوتا تھا، تب وہ یہ سب کام کرتے تھے. ورنہ جو انسان کی عام دنیا ہے اس میں یہ کام درست نہیں ہے. جو تشریعی دنیا ہے اس میں یہ کام درست نہیں ہے کہ ہم کسی کی تختی میں عیب پیدا کر دیں کشتی میں اور کسی کو قتل کر دیں. یہ تشریعی دنیا میں یہ جائز نہیں ہے. اور نبی تشریعی علم لے کر آتا ہے، شریعت عطا کی جاتی ہے، لہذا وہ ظاہر میں کچھ بھی غلط ہوتا دیکھتا ہے وہ ٹوکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا اور بالکل صحیح ٹوکا. لیکن خضر کا تعلق تکوینی دنیا سے تھا، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو اللہ کا نظام چل رہا ہے، جو کسی بھی امر کا انجام ہے وہ اس تک رسائی اس کی ہوتی. جیسے درمیان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو انسان کو مستقبل کی کچھ جھلکیاں نظر آ جائیں عالم تکوین سے. خوابوں کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو رؤیا صالحہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو، اولیاء اللہ کو ایسے خواب نصیب ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ مستقبل کی کچھ جھلکیاں آ جاتی ہیں. یعنی ان کے اور مستقبل کے درمیان جو پردے ہیں وہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس طرح سے ہٹ جاتے ہیں کہ انسان کو عالم تکوین میں جو کچھ طے ہے اس کی کچھ جھلک نظر آ جاتی ہے. اور انسان کو پھر بعد میں ایسا لگتا ہے جب کچھ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہیں. تو یہ ایک راز ہے، اس کا کیا نظام ہے اللہ بہتر جانتے. تو حضرت خضر کا تعلق اسی نظام سے تھا، تکوین کا علم ان کے پاس تھا، علم لدنی یہ خاص اللہ نے ان کو دیا تھا. لہذا انہوں نے بتایا کہ دیکھو جو میں نے کشتی میں تختہ اکھاڑ دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے یہ حکم کیا، لیکن یہی عیب اس کشتی کی حفاظت کا سامان بنے. بہت سارے علماء نے اس مسئلے پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ ابھی سیدھا مقابلہ نہیں ہو سکتا کسی سے بھی، تو اس موقع پر سمجھداری یہ نہیں ہے کہ انسان ٹکرا جائے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس بادشاہ سے آؤ چلو مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ اس وقت عافیت کی بات یہ ہے اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اس ظالم کا نشانہ جن چیزوں پر خاص ہے ان چیزوں کو بچانے کی فکر کرو، چاہے اس میں کچھ عیب ہی کیوں نہ پیدا کرنا پڑے، تھوڑا سا پیچھے ہی کیوں نہ آنا پڑے، لیکن اس وقت کی حکمت عملی یہ ہو کہ اس ظلم سے اپنے کو اور جس چیز کو وہ ظالم نشانہ بنا رہا ہے اس کو اس کے ظلم سے روک بچا لو. بچے کو جو میں نے قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچہ جس طرح نشو و نما پا رہا تھا، ڈر تھا کہ یہ خود بھی طغیانی اور کفر میں مبتلا ہوتا اور پھر یہ اپنے ماں باپ کو بھی اسی میں مبتلا کر دیتا، مجبور کر دیتا ہوں. اور وہاں خاص طور سے تذکرہ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. کہ یہ بچہ خود بھی طغیانی میں کفر میں مبتلا ہوتا، اپنے ماں باپ کو بھی مجبور کرتا. اس لیے ہم نے چاہا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے اور ایک دوسرا بچہ اس کے والدین کو دیا جائے جو خوب پاکیزہ اندر سے دل سے، جس کی نگاہیں، جس کا دل، جس کا نفس، جس کی روح پاک صاف ہو اور وہ رشتے ناتوں کا خیال کرنے والا. یہ بھی ایک اشارہ ہے. آخری دور میں دجالی فتنے کے زمانے میں نسل انسانی جس ماحول میں نشو و نما پائے گی، بچے جس ماحول میں تربیت پائیں گے، چاہے وہ تعلیمی نظام کے اعتبار سے ہو یا گھریلو زندگی کے، اس میں طغیان، کفر کا ماحول ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ایسے وجود میں آئیں جو پاکیزہ اور رشتے ناتے جوڑنے والے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہم خوب غور کریں کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں
جس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں ان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی تو نہیں آ رہی، کیونکہ یہی چیز آنکھوں کا غلط استعمال، بے حیائی، بے شرمی، بے حجابی، یہی آنکھوں کے ذریعے نفس کو اور دل کو گندا کر دیتے، ناپاک کر دیتے، اور دل کی اور نفس کی پاکیزگی کے لیے آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کا غلط استعمال نہ ہو، انسان کے اندر حیا رہے، شرم رہے، پاکیزگی رہے، اور رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا معاملہ رہے۔ اور پھر تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ جو میں نے دیوار گرائی، بنا دی، وہاں اس دیوار کے نیچے کچھ بچوں کا، معصوم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اور ان بچوں کے والدین بڑے نیک تھے۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگوں کو تو تم نے دیکھا کیسے بد اخلاق ہے، تو یہ ان بچوں کے خزانے کو لوٹ لیتے۔ ہم نے دیوار اس لیے بنا دی تاکہ ابھی وہ خزانہ محفوظ رہے، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے۔ نیک ماں باپ، ان کی نیکیوں کے نتیجے ان کی اولاد کو بھی ملتے ہیں۔ جب ہم نیکی کی زندگی گزاریں گے تو ہماری اولادیں تک اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا۔ یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے کچھ حصے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ انشاءاللہ جناب ذوالقرنین کا قصہ اور آگے کی تفصیلات کل عرض کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔